سیاسی منظرنامے کا رخ کرتے ہیں۔ بشرا بی بی ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی ہیں۔ علیمہ خان اور رؤف حسن کی گفتگو نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی نیوز کانفرنس، کہا بشرا بی بی جو جھوٹا بیانیاں پھیلا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ جاری ہے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان پارٹی پر اپنا کنٹرول چاہتی ہیں۔ نفرت کی سیاست کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تحریک انتشار میں مختلف گروپس بن گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست کر رہی ہے۔ علیمہ خان کی گفتگو سامنے آئی رؤف حسن کے ساتھ، اس سے ایک بات ثابت ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ ایک ڈس انفارمیشن سیل جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ایک پروپیگنڈا سیل، جھوٹی خبروں کا سیل بنایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھیں اداروں کے خلاف۔ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری تھا اور ایک مذموم کوشش کی جا رہی تھی کہ نہ صرف ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ جہاں جہاں سیاسی مفادات پر مبنی بیانیے کے ذریعے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہ نقصان بھی پہنچانے سے انہوں نے کبھی گریز نہیں کیا۔ اب ان کی اپنی پارٹی انتشار اور تقسیم کا شکار ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ضرور سزا ملے گی۔ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ مفاہمتی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں مگر پاکستان کی سلامتی ریڈ لائن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ناراضی کے نام پر کسی صورت دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گنجائش نہیں ہے اس ملک میں کسی قسم کی جو ہے وہ ناراضگی کے نام پر جو ہے وہ ٹیررزم کی یا کسی قسم کی یعنی غلط ایکٹیویٹی کی۔ آج پاکستان میزائلی قوت بھی بن چکا ہے، اب اس کو معاشی قوت بنانا ہے۔ یہ معاشی قوت 2017 میں اگر یہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں نہ آتی تو آج یہ معاشی قوت الگ پھل سے بن چکا ہوتا۔ اب وہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے، اور 2018 کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو جلسہ تھا اس کی جو یہ آپ کا جو بھی کمشنر ہے اسلام آباد میں چیف کمشنر ہے، اس کا پروگیٹو ہے فیصلہ کرنا۔ آپ وینیو ایسا چنے کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو، آپ دن ایسا چنے کہ جو سرکاری جو معاملات ہیں اس میں خرابی نہ ہو، لیکن یہ بار بار وہ جو پرانا طریقہ ہے نا جی 2014 والا، وہ اب نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے ہمت کر کے 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر اعظم کے طیارے نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پولینڈ سے دلی جا رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ 45 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ چترال کے اوپر سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ لاہور سے ہوتا ہوا امرتسر میں داخل ہوا۔ CAA ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے طیارے نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ طالب فریدی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی طالب فریدی، بتائیے گا بغیر اجازت پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا گیا یا پاکستانی اتھارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا تھا؟ جی باقاعدہ طور پہ بھارتی وزیر اعظم نے پولینڈ سے جب واپسی تھی تو انڈین ایویشن نے باقاعدہ طور پہ پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی، پھر ان کو اجازت دی گئی اور بھارتی وزیر اعظم پولینڈ سے دہلی واپس جاتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی، کیونکہ پہلے افغانستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتے تھے، لیکن افغانستان میں ایک کنٹرول سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے اب پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ تقریباً 10 بجے قریب چترال سے انٹر ہوا اور امرتسر لاہور سے ہوتا ہوا امرتسر اور پھر ٹھیک ہے، بہت شکریہ طالب فریدی اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ مانسون کا نیا طاقتور سسٹم برسنے کو تیار، 26 سے 29 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 اگست کو مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، کشمیر میں بارش متوقع ہے۔ پاک آرمی کا گلگت بلتستان میں کامیاب آپریشن، 7 کوہ پیما ریسکیو کر لیے، 3 روسی 4 پاکستانی کوہ پیماؤں کو 20,100 فٹ کی بلندی سے ریسکیو کیا گیا۔ کوہ پیماؤں نے فوری ریسکیو آپریشن پر پاک آرمی کا شکریہ ادا کیا۔ پاک آرمی کا گلگت بلتستان میں کامیاب آپریشن، 7 کوہ پیما ریسکیو کر لیے گئے۔
और अब खेल के मैदान से आपको बताते हैं, रावलपिंडी टेस्ट में चौथे दिन का खेल जारी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बर्तरी खत्म कर दी। मेहमान टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 526 रन बना लिए। मुशफिकुर रहीम की शानदार बैटिंग डबल सेंचुरी से चंद रन की दूरी पर मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद और नसीम शाह की 2-2 विकेटें, साइम अयूब और मोहम्मद अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम आज रात चीन रवाना होगी। टीम और मैनेजमेंट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 8 से 17 सितंबर तक चीन के शहर में हो रही है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया और चीन की टीमें शरीक होंगी। कौमी टीम इवेंट से पहले मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी। टीम का तरबीती कैंप इन दिनों इस्लामाबाद में जारी है। उस्मान शेख और जिशान अशरफ ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराई। फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।